حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پر خوشی منائے کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا. میلاد پر آپ لوگ خوشی منا رہے ہیں، اللہ کے نبی خوشی منائے تھے کیا؟ تو حاضرین اس کا جواب یہ ہے، واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پر خوشی کا اظہار فرمایا. کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، مطلب ہفتے میں ایک بار. اب روزہ اللہ کی عبادت ہے. سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن وحی کا نزول ہوا. مطلب پیر کے دن سرکار روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ولادت ہوئی، میلاد پر حضور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. قرآن نازل ہوا اسی دن سے، اس وجہ سے حضور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پر خوشی منائی. اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے. اب آپ بولیں گے نہیں، روزہ رکھے تو خوشی کا مطلب نکلتا کیا؟ تو کیا غم کا مطلب نکلتا؟ روزہ رکھنے سے کیا غم کا مطلب نکلتا؟ بتائیے. نہیں نکلتا. پھر خوشی کا مطلب ہے. اور کیا مطلب ہے؟ وجہ کیوں حضور نے کیوں رکھا روزہ؟ کہ رب نے نعمت عطا فرمائی، رب نے دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، کونین کا تاجدار بنایا، آپ کے تصدق میں سارا جہاں بنایا. خوشی میں حضور نے روزہ رکھا. تو میلاد پر خوشی میں روزہ صلی اللہ کے نبی نے رکھا. بات ہو گئی. اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی، پھر سوال ہوتا ہے اس پر سوال یہ ہوتا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھے تھے کیا پیر کے دن؟ پیر کے دن صحابہ کرام اس لیے روزہ رکھے تھے کیا کہ حضور کی میلاد کا دن ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا. کرتے ہیں لوگ. تو حاضرین اس کے بارے میں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، یہ بات واضح ہو گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کرے تھے کیا؟ یہ کیا سوال ہے بھئی؟ آپ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ میلاد کی خوشی میں سرکار نے پیر کے دن ہر پیر کو روزہ رکھا. پھر یہ سوال کہ صحابہ رکھے تھے کیا مطلب ہے؟ چلیے سوال یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا تھا میلاد کی خوشی میں، صحابہ نہیں رکھتے کیا؟ سوال یہ ہونا چاہیے. حضور کے کرنے کے بعد صحابہ نہیں کرتے کیا؟ کتنے تعجب کی بات ہے. پیارے آقا نے جب عمل کیا، آپ غور کیجئے، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے. تو راستے میں آپ اونٹنی پر سوار تھے، جاتے جاتے جھک گئے. لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی جھاڑ تھا، نہ درخت تھا، نہ ٹہنی تھی، آپ کیوں جھکے؟ کیا لگنے والا تھا آپ کے سر کو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اسی مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جھک گئے تھے، اور وہاں اس وقت ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی سرکار کے سر انور کو لگنے والی تھی، حضور جھک گئے. تو لوگوں نے کہا کہ پھر اب تو درخت نہیں ہے، اب تو ٹہنی نہیں تھی، آپ کیوں جھکے؟ فرماتے ہیں سرکار یہاں سے گزر رہے تھے، حضور جھک گئے تو میں بھی جھکا. ٹہنی لگے نہ لگے اس سے مطلب نہیں میرے کو، سرکار نے کیا کیا. تو اتنے عمل کی پابندی کرنے والے صحابہ، میلاد کی خوشی میں حضور روزہ رکھے تو صحابہ نہیں رکھے ہوں گے. تو سوال یہ ہونا چاہیے میرے بھائی، صحابہ رکھے کیا؟ نہیں. صحابہ نہیں رکھے کیا؟ یہ سوال ہونا چاہیے. مگر آدمی کی جب عقل چلے جاتی ہے نا تو الٹے سیدھے باتیں کرتا ہے.